بھی میرے سامنے ہے، نائب شیخ الاسلام والمسلمین حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی، اللہ رب العزت نے آپ کو کتنے روحانی مدارج عطا فرمائے تھے اور کتنی روحانی طاقت عطا فرمائی تھی، کتنی مومنانہ بصیرت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے پاس ایک اپنے بچپن کا ساتھی آ گیا، دوست بیلی تھا، یار تھا، بڑے عرصے کے بعد ملا۔ آج کی حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تجھے جانتا ہوں۔ اس کا دل مطمئن نہ ہو کہ اتنا عرصہ گزر گیا، سجادہ نشین بنے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے سامنے گزرتے ہیں، پتہ نہیں یاد ہے یا کوئی نہیں۔ اس کے دل مطمئن نہ ہوا تو اس نے دوبارہ عرض کر دی کہ حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تجھے جانتا ہوں۔ اس کا دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ کچے دل کے مالک جو ہوتے ہیں نا، اسی طرح مطمئن نہیں، دوسری مرتبہ مطمئن نہ ہو، تیسری مرتبہ اس نے پھر سوال داغ دیا، حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو اس وقت آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس مائی نو جان دے جیڑی پولے چ بہ کے بیر وچ دی ہے۔ تو اس مائی نو جاننا ہے جیڑی پولے چ بہ کے بیر وچ دی آئی۔ اس وقت اس کا چہرہ سر جھک گیا، سوال بند ہو گئے، بولتی بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ساتھیوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے ایک جواب دیا، آپ چپ ہو گئے۔ تو فرمایا وہ مجھے کیا جانتے، وہ تو میری ماں کے نام کو بھی جانتے تھے، اس کے کام کو بھی جانتے تھے۔ وہ پولے میں بیٹھ کر مائی جو بیر بیچا کرتی تھی وہی تو میری ماں تھی۔ میں اپنے بارے پوچھتا تھا، میں تو کجا، وہ میری ماں کو بھی جانتے تھے، اس کے نام کو بھی جانتے تھے، کام کو بھی جانتے تھے، بولنے کی گنجائش چھوڑی نہیں۔ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بڑے پیارے مرید حاجی غلام رسول ضیائی جو حضور کے مرید تھے شیخ الاسلام کے، اور حضرت امیر شریعت بھی ان سے بڑا پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ اپنی زبان سے بیان کرتے کہ ایک مرتبہ بنگلے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی لینیں لگی ہوئی، دست بوسی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اپنے دکھڑے سنائے جا رہے ہیں اور داستان غم بیان کی جا رہی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، ذرا توجہ سے سننا، ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی حضور آپ کی دعا سے، اللہ کی عطا سے میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کوئی نام تجویز فرما دیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پیروں کی دعا سے، اللہ کی عطا سے، پیروں کی دعا سے، اللہ کی عطا سے یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی دعا سے، اللہ کی عطا سے میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کوئی نام تجویز فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد صدیق، تیرے بیٹے کا نام محمد صدیق۔ اور جب نام بتا دیا نا تو مسکراتے ہوئے اس بابے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا چاچا ٹھیکیدار، ایک اور آدمی آئے گا جو مجھ سے اپنے بچے کا نام پوچھے گا، ایک اور آدمی آئے گا جو مجھ سے اپنے بچے کا نام پوچھے گا۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا قدرت خدا کی، اسی طرح پھر دوبارہ آدمی آ گیا، دوسرا آدمی، اس نے عرض کی حضور آپ کی دعا سے، اللہ کی عطا سے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کو نام تجویز فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد عمر ہوگا، محمد صدیق کے بعد محمد عمر ہوگا۔ پھر اس چاچے کی طرف متوجہ ہو کر مسکراتے ہوئے متبسمانہ انداز میں فرمایا چاچا جی، چاچا ٹھیکیدار، ایک اور آئے گا جو مجھ سے بچے کا نام پوچھے گا۔ جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح تیسرا آدمی آیا، اس نے عرض کی حضور آپ کی دعا سے، اللہ کی عطا سے رب نے بیٹا دیا ہے، بیٹے کا نام تجویز فرما دے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے بیٹے کا نام محمد عثمان ہوگا، تیرے بیٹے کا نام محمد عثمان ہوگا۔ پھر حضور تبسم فرماتے ہیں اور اس چاچے ٹھیکیدار کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں چاچا جی اب چوتھا بھی آئے گا، نام کیا ہونا چاہیے؟ چوتھا بھی آئے گا، نام کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت چاچا ٹھیکیدار
ہنس پڑا اور عرض کی حضور اب تو صرف محمد علی باقی بچ گیا ہے، اب تو صرف محمد علی باقی بچ گیا ہے۔ تو جب وہ چوتھا آدمی آیا تو آپ نے اس بچے کا نام محمد علی تجویز فرمایا۔ تو دیکھیں اللہ والے کہاں کی نگاہ رکھتے ہیں، جتنی بار آپ نے ارشاد فرمایا بعین ہی اللہ کی قدرت کے مطابق اسی طرح شخص آتے رہے۔ لیکن یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ حضور امیر شریعت کو نبی الانبیاء کے خلفاء سے کتنا بڑا پیار تھا۔ کوئی اور نام بھی تو بتا سکتے تھے، محمد حسین، محمد احمد، کوئی اور نام تو ہو سکتا تھا، لیکن حضور کے خلفاء کے نام اپنے مریدوں کو ارشاد فرما کے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے خلفاء کے ساتھ میری کتنی محبت ہے اور عقیدت ہے۔ اور اگر حضور چاہتے تو پہلے محمد علی نام فرما دیتے، کسی بچے کا پوچھنے والے کو بتا دیتے تیرے بچے کا نام محمد علی، دوسرے کو فرماتے عثمان، تیسرے کا نام محمد عمر۔ یہ ترتیب کیوں قائم فرمائی؟ پہلے کا نام محمد صدیق، دوسرے کا نام محمد عمر، تیسرے کا نام محمد عثمان، چوتھے کا نام محمد علی۔ یہ ترتیب قائم کر کے حضور امیر شریعت نے بتا دیا کہ سب سے پہلا نمبر ہمارے نزدیک صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ ایک قوال پڑھ رہا تھا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ کچھ ہے نا ایسے لوگ جو اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضور کریم نواز امیر شریعت جوش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا خبردار اس کے بعد بولنا نہیں، زبان روک لو، اور فرمایا میک مجھے دے دو۔ آپ نے میک لے لیا اور ارشاد فرمایا کہ میں علی کا اصلی نسلی خون ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرت علی کی شان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ نبی کے پیارے صحابی اور حسنین کے ابا جان، زہرا بطول کے شوہر نامدار اور نبی علیہ السلام کی ذات پر اپنا تن من دھن قربان کرنے والے علی، ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پر پہلا نمبر صدیق کا مانتے ہیں، نمبر پہلا علی کا نہیں۔ خبردار آج کے بعد ہمارے سامنے یہ نہ پڑھنا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ ہم علی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں سے بڑھ کر علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن نمبر پہلے جس کا مانتے ہیں وہ ابوبکر صدیق ہے۔ حضرات محترم، یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ حضور کے خلفاء کے ساتھ کتنا پیار تھا، اور اس ترتیب میں آپ نے واضح فرما دیا کہ ہم پہلا نمبر کس کا مانتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں جب زبان پہ لکنت آ گئی تھی تو ملک پاکستان میں شورش پیدا ہوئی، بعض جگہوں پہ صحابہ کرام کی گستاخیاں، تو کئی علاقوں میں آل بیت اطہار کی گستاخیاں شروع ہو گئی، زبان درازیاں شروع ہو گئی۔ تو آپ نے اس وقت جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، پورے ملک پاکستان کے کسی عالم، مفتی، شیخ الحدیث، پیر نے وہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا جو میرے پیر نے دیا۔ پورے پاکستان کے گدیوں کے سجادہ نشینوں کو بلا کر اجلاس بلایا اور اکٹھا کر کے ایک اعلامیہ آپ نے تحریر کروایا۔ اس اعلامیہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے لے کر نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت تک اور آپ کی ختم نبوت تک، اور اس کے بعد وہ الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک الفاظ کیا ہیں؟ ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی بے پناہ محبت ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ ابوبکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، اور پھر مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ اہل سنت کی آپ نے جو خدمت کی اور اہل سنت کے عقیدے کا جو آپ نے دفاع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام بشمول حضرت امیر معاویہ کے، بشمول حضرت امیر معاویہ کے، آپ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں جو صراحتاً، اشارتاً یا کنایتاً
ان کی بارگاہ کی گستاخی کرے گا وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، اہل سنت سے خارج ہے۔ وہ اعلامیہ آج بھی لوہے کی تختی پر پرنٹ کروا کے خوبصورت طریقے سے آپ کے سجادہ نشین حضور سیدی خواجہ محمد ضیاء الحق نے بغل شریف پر اور مین گیٹ جو باب حمید جس پر اب لکھ دیا گیا ہے اس کی بائیں سائڈ پر جاتے ہوئے وہ لکھوا دیا ہے، ہر سنی مومن مسلمان اور پیر سیال کے غلام کو چاہیے کہ اس کا نقشہ چھپوا کے فوٹو سٹیٹ کرا کے اپنے گھر میں رکھے۔ پیر سیال نے جاتے ہوئے تیرے عقیدے پہ مہر تصدیق لگا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ اعلامیہ اپنے گھر رکھیں، یہ سمجھو کہ عقیدے کے اعتبار سے پیر سیال نے تمہیں تعویذ دیا ہے، اس کو گلے میں لٹکا کے رکھو، یہ تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے نسلوں کے عقیدے کی بھی حفاظت کرے گا۔ جو پیر سیال نے عقیدہ بیان فرمایا، یہ صرف پیر سیال کا عقیدہ نہیں، اس پرچے پہ دیکھو مولا مرتضیٰ سے لے کر حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی نور اللہ مرکز تک جتنے بھی اجلہ ائمہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، حضور امیر شریعت نے جس طرح مسلکی خدمات سر انجام دی اور مستند سیاست شریف پہ بیٹھ کر جس طرح روحانی خدمات سر انجام دی، ملک کی بھی آپ نے بہت بڑی خدمت کی۔ آپ 6 سال ایوان بالا سینیٹ آف پاکستان کے ممبر رہے، 6 سال۔ آج تو لوگ سیاستیں کرتے ہیں نا دولت کمانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے، لیکن پیر سیال نے سیاست میں حصہ لیا بھی صحیح تو ملک کی حفاظت کے لیے، عوام کے دکھ کے لیے لیا تھا، مال بنانے کے لیے نہیں۔ ایک اجلاس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں 6 سال سینیٹر رہا ہوں لیکن حفاظت کے لیے ایک گارڈ دیا ہوا تھا اور ایک گاڑی، اس گاڑی کا بھی میں واقعہ مختصراً عرض کر دوں گا، لیکن آپ نے برملا اعلان فرمایا آج کوئی ہے، لوگوں سے حساب مانگے جا رہے ہیں لیکن گونگے ہو چکے ہیں، زبان بولنے کی اجازت نہیں دیتی، اربوں خربوں پاکستان کے بینکوں میں اور بلکہ بیرون ممالک میں رکھ دیے ہیں، عدالت پوچھتے تو بتاتے کچھ نہیں ہیں، لیکن میرے پیر سیال نے مجلس دعوت الاسلامیہ کے اجلاس میں برملا اظہار فرمایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں اس دورانیے میں اگر کوئی مجھ پر حکومت کا 1 روپیہ ثابت کر دے تو میں 1 کروڑ روپیہ اسے دوں گا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 1 فٹ زمین، یہ جو پلاٹ ہوتے ہیں، اگر 1 فٹ پلاٹ میرے ذمہ ثابت کر دے میں 4 کنال رقبہ اس کے نام کروں گا۔ حضرات محترم، یہ ملک کی سیاست میں رہتے ہوئے میرے حضرت کا کردار تھا اور بڑے مستغنی مزاج آدمی تھے۔ اللہ رب العزت کمال استغنا عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ضیاء الحق کے پاس بیٹھے تھے تو ضیاء الحق نے کہا کہ حضور ہمارے لائق کو خدمت ہو تو ارشاد فرما دیں۔ صدر پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے لائق کو خدمت ہو تو ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جس مسلح پر میں بیٹھا ہوں نا مجھے کسی خدمت کی ضرورت نہیں۔ یہ پیر سیال کا مسلح ہے، پیر پٹھان کا مسلح ہے، یہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ اگر تجھے میری خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اور آئین جوان مردہ حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ بڑے بڑے وزیر اعظموں کے ساتھ آپ جب سامنے آتے تھے تو جلال میں آ جایا کرتے تھے۔ پیپل پارٹی کا دور تھا، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، فیصل آباد نوائے وقت کے اندر یہ خبر چھپی، آپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں پیپل پارٹی کی موجودہ حکومت کو، اس کی قیادت کو کہتا ہوں کہ اس بی بی کی بجائے، اس عورت کی بجائے اپنا کوئی مرد وزیر اعظم نامزد کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اگر ہمیں جیلوں میں جانا پڑا تو ہم جیلوں میں چلے جائیں گے لیکن مخالفت نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک مقام پر میں نے پڑھا ایک ہوائی سفر میں حضور کریم نواز کو پیشکش کی گئی
کہ آپ 4 وفاقی وزارتیں اور 2 کروڑ روپیہ لے لیں لیکن بی بی کی حکومت کی مخالفت چھوڑ دیں، بی بی کی حکومت کی مخالفت چھوڑ دیں. اتنی پیشکش ہوئی لیکن شیخ الاسلام کے لاڈلے نے جوتے کی نوک پر وار دی. فرمایا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، جو مسئلہ حق ہے شریعت کا ہے، عورت سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی، میں اس کی مخالفت کرتا رہوں گا. ایک پیپل پارٹی کا وزیر آیا تو وہ کچھ راز اگلوانا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیں، پتہ لگانا چاہتا کہ یہ سیال شریف کا لنگر کیسے چل رہا ہے، کون چلاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیال شریف کا لنگر کون چلاتا ہے؟ آپ اس وزیر سے واقف تھے اور جو وہ بات کر رہا تھا اس کی تہ تک پہنچ گئے. اس نے کہا کہ یہ سیال شریف کا لنگر کون چلا رہا ہے؟ روزانہ صبح اور دوپہر اور شام کو آواز آتی ہے، پیر بھائیوں، درویشوں، مہمانوں، مسافروں، آ کے لنگر شریف کھا جاؤ. اسی طرح ہوتا ہے نا. تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ تو حضور امیر شریعت نے جواب دیا، یہ تو سجادہ نشین آپ سیال شریف کو ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ سیال شریف کا لنگر کون چلا رہا ہے، اس کے چلانے والا کون ہے. یہ سیال شریف کے سجادہ نشین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس لنگر کو کون چلا رہا ہے. 92 کا سیلاب آیا، یہ ہے آئین جواب مردہ، حق کوئی بے باقی، اللہ کی شیروں کو آتی نہیں ربائی. فقط کے وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے جو اس کا حشر کر دیا. 92 کا سیلاب آیا، پانی جو تھا وہ تار تھا، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، مویشی ڈوب گئے، بندے مر گئے، تباہی مچ گئی. اور اس وقت کا وزیر اعظم آگے تو نہ آ سکا. چاوے والا اڈے پر اس کا ہیلی کاپٹر رکا، وہاں پہ اترا. وہاں ممبران اسمبلی اور اس کی پارٹی کے بڑے بڑے لوگ دست بستہ وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہیں. حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی جرتوں کے پیکر جب آپ وہاں پہنچے تو جلال میں آ گئے اور اس وزیر اعظم سے کہا، سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں قوم کا خادم ہونا چاہیے. بتا میرے علاقے کی عوام کے لیے تو نے کیا کیا؟ کتنی کشتیاں بھیجی؟ کتنا راشن کا بندوبست کیا؟ کیا ان لوگوں کی جانیں عزیز نہیں تیرے نزدیک؟ آج تو ہیلی کاپٹر پہ سوار ہو کے آ گیا ہے، کیوں نہیں بندوبست کیا؟ اس وقت آپ سینیٹر تھے، گاڑی حکومت کی طرف سے ملی ہوئی تھی، گارڈ بھی تھا. آپ نے جیب سے چابیاں نکالی اور اس کی طرف پھینک دی. فرمایا نہ تیری چابیوں کی ضرورت ہے نہ تیری گاڑی کی ضرورت ہے اگر لوگوں کے دکھوں کا علاج نہیں کر سکتا. یہ باتیں کرنا کوئی آسان نہیں. اللہ رب العزت نے اتنا مستقلی مزاج بنایا تھا. اور آج سے کی ساری کتنی تھی. میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم اس وقت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اپنے شیخ چاہے وہ پاک بدن شریف سے ہو، چاہے وہ مہار شریف سے ہو، چاہے اس کا تعلق پیر پٹھان کی درگاہ سے ہو، جب سیال شریف کوئی صاحبزادہ آ جاتا تھا، پیر صاحب آ جاتا تھا تو پھر حضرت والا کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ دیدنی ہوتی تھی. میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ پاک پتن شریف حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کی اولاد سے ایک شہزادے تشریف لائے. وہ بنگلے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد وہ دربار شریف کی حاضری کے لیے نکلے. اب وہ صاحبزادہ صاحب آگے چل رہے ہیں اور حضور امیر شریعت پیچھے ہاتھ باندھ کے ادب و نیاز کا پیکر بن کے بابا فرید کی اولاد کے پیچھے چل رہے ہیں. پیر بھائیوں نے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لشکر چل رہا ہے. جب وہ مین گیٹ پر پہنچے نا صاحبزادہ صاحب، اس نے جوتے اتارے. صاحبزادہ صاحب نے جوتے اتارے. خادم آگے بڑھا جوتے اٹھانے کے لیے. حضور امیر شریعت نے، حضور غریب نواز نے اس غلام خادم کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور پیر بابا فرید کی اولاد کے جوتے خود اٹھائے، خود سنبھالے، اپنے نیلے رومال میں لپیٹ کر سینے سے لگایا، ہونٹوں سے چوم کر شاہی تاج سمجھتے ہوئے اپنے سر پہ سجا دیا اور دیکھنے والوں کو حیران کر دیا کہ شیخ الاسلام کے لاڈلے نے شیخ الاسلام کی یاد تازہ کر دی. اس جرت اور بہادری کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری اور اپنے ابو اجداد اور اسلاف کے طریقے کو ہمیشہ روایت دیا اور جو بات کہہ دیتے تھے پھر اس پر ڈٹ جاتے تھے، وہ لوہے پر لکیر کی طرح ہوا کرتی تھی. حضرات محترم، جو لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اللہ ان لوگوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. وہ دنیا میں رہے تو پھر بھی لوگوں کا جم غفیر ان کی دستبوسی کے لیے ترس رہا ہوتا تھا, اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو پھر اس وقت بھی کیفیت دیدنی تھی, منظر سہانا تھا. آپ میں سے اکثریت جو ہے جنازے میں شریک ہوا وہی ہوگی, گئے ہوں گے سیال شریف. کتنے لوگ تھے؟ ہمارے علاقے کا ضلع سرگودہ کا جو پولیس افیسر ہے وہ صاحبزادہ محمد قاسم صاحب اور صاحبزادہ نظام الدین صاحب دونوں ہستیوں کے پاس بیٹھ کر یہ برملا اظہار کر رہا تھا ڈی پی او کہ میری ایجنسیوں نے جو مجھے اطلاع دی ہے, میری ایجنسیوں نے جو مجھے اطلاع دی ہے کہ سیال شریف کی سرزمین پر حضور امیر شریعت کے جنازے میں تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ کا مجمع تھا. اس دن پتہ چلا کہ خواجہ حمید الدین سیالوی کتنے لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی. اور ہم نے لوگوں سے پوچھا, یہ مولانا محمد وارث اعظم سیالوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے علاقے کے کٹر دیوبندی, اور کل پرسوں میں نے ایک آدمی سے سنا کہ محمد احمد لدھیانوی بھی اس جنازے میں سڑک پہ جنازے میں شریک تھا, کٹر دیوبندی. اور کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کے مرید ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے اس ہستی کو دیکھا ہے؟ نہیں. پھر کیسے آ گئے؟ کہتے ہیں یار جب ہم نے انتقال کی خبر سنی تو دل میں چاہت پیدا ہوئی, گھر میں نہ رہا گیا کہ اس ہستی کے جنازے میں شریک ہو کر اپنی دنیا و آخرت سنوار لی. تو وہ دنیا میں رہے, دلوں کی دھڑکن تھے, اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو لاکھوں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے جنازے میں شریک تھا. جیو تو اس طرح سے جیو, جیو تو یہ پیغام دے کے گئے کہ جیو تو اس طرح سے جیو کہ ہر شخص احترام کرے, مرو تو اس طرح سے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے. سب لوگ اس دن آپ دیدہ نظر آ رہے تھے, اپنے بھی بیگانے بھی سلام عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے اور آستان مقدس نشان کے لیے انہوں نے جو روحانی خدمات سر انجام دی, دینی خدمات سر انجام دی, مسلکی خدمات سر انجام دی, یا ملکی خدمات سر انجام دی. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور حضور امیر شریعت کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا فیضان اس طرح عام فرمائے کہ ہم لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے. آپ ان کے سچے سچے غلام ہیں جو مشن دے کے گئے اس مشن کے مطابق چلنا چاہیے, اس مشن کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں جو آپ کی یاد میں سجائی گئی حاضری کو قبول و منظور فرمائے, اور جس دوست نے جس اعتبار سے دام دل میں سکھنے قدم میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما کے ہر ایک کے دلی جائے نیک مقاصد پورے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.